اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیات نمبر 72 تا 76 میں اہل کتاب کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ذکر اور ان کے کردار کا ایک تاریک پہلو کہ وہ غیر یہود کے ساتھ خیانت اور دھوکے بازی کو اپنے دین کی روح سے جائز سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ تم اس کتاب یعنی قرآن پر جو اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں پر نازل کی گئی ہے صبح ایمان لے آؤ اور شام کو انکار کر دیا کرو، شاید اس تدبیر سے مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ۔ اور یہ آپس میں کہتے ہیں کہ اپنے دین والے کے سوا کسی کی بات نہ مانو۔ قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک اصل ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہی ہے، اور یہ اہل کتاب اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم ہرگز یہ یقین نہ کرنا کہ جیسی کتاب تمہیں دی گئی ہے ویسی کسی اور کو بھی مل سکتی ہے، یا یہ کہ کوئی تمہارے رب کے پاس تمہارے خلاف حجت لا سکے گا۔ قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ بے شک فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یہود کا کہنا تھا کہ کتاب اور نبوت صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت تھی کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے ہو، جو بہرحال ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں۔ اسی حسد کی وجہ سے یہ لوگ ایمان لانے پر تیار نہ تھے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اور اہل کتاب میں کوئی شخص تو ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے پاس مال و دولت کا ڈھیر امانت کے طور پر رکھ دیں تو وہ آپ کو واپس لوٹا دے گا، اور کسی کا یہ حال ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت کے طور سے رکھ دیں تو آپ کو وہ بھی نہیں لوٹائے گا، سوائے اس کے کہ آپ اس کے سر پر کھڑے ہو جائیں۔ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون۔ ان کی اس خیانت کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں سے خیانت کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، اور جان بوجھ کر یہ جھوٹ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ مواخذہ ہوگا۔ بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين۔ ہاں، جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اللہ سے ڈرتا رہے اس پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ بے شک
اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔